کفارہ ہے. اللہ کے نبی نے کہا کفارہ ہے. پیارے پیغمبر نے کہا روزے سے قیام سے گناہ معاف ہوتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا ہر دن ہر رات اللہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی دیتا ہے رمضان کے. شک نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں. لیکن میرے بھائیوں یہ گناہ کن کے بخشے جاتے ہیں؟ یہ جہنم سے آزادی کن روزے داروں کو، کن قیام کرنے والوں کو، کن لیلۃ القدر کی رات جاگ کر عبادت کرنے والے کن کو ملتی ہے؟ اللہ کے نبی نے بتایا، ہم نے بلا دی ہے. اللہ کے نبی نے بتایا تھا، ہم نے اس کو بلا دی ہے. ایک صرف اشارہ کرتا ہوں. اللہ اکبر. آپ ہمیشہ سے سنتے آ رہے ہیں، سب بھائیوں کو انشاءاللہ یہ لفظ یاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ جس نے رمضان کے روزے ایمان اور ثواب کی نیت سے رکھے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا. سنتے ہیں نا؟ من قام رمضان ایمانا واحتسابا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. گناہ اس کے معاف ہونے جس نے ایمان کے ساتھ روزے رکھے، ایمان کے ساتھ. اور میرے بھائیوں، اگر میں اسلام کو اللہ کا سچا دین سمجھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہوں، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتا، تو ایمان والا بن جاؤں گا اللہ کے نبی کی اتباع کے بغیر؟ ہاں؟ اللہ کے نبی کی اتباع کے بغیر ایمان جھوٹا ہے، ایمان صحیح نہیں ہے. دلیل کیا ہے اس کی؟ اللہ نے کہا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. مجھے اپنی رب ہونے کی قسم، جب تک یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو، فیصلے کو، حکم کو سن کر کھلے دل کھلے سینے سے تسلیم نہیں کرتے، یہ ایمان والے نہیں ہیں. قسم اٹھا کے کہا اللہ نے. وہ کہتے تھے آمنا باللہ و بالرسول و اطعنا، ہمارا اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، اطاعت کرنے والے ہیں. اللہ نے کیا کہا؟ وما اولئک بالمؤمنین، ایسے لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے. کیوں؟ جب ان کے پاس اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان آتا ہے، کان سے سنتے دوسرے سے نکال دیتے. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہی نہیں. نبی کی اتباع ان کی زندگیوں میں خالی، اتباع سے خالی ان کی زندگیاں، محمد الرسول اللہ کی اتباع سے. ایسے لوگ نہیں ایمان والے ہو سکتے. ان تطیعوہ تہتدوا، اللہ نے کہا محمد الرسول اللہ کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے، نہیں کرو گے تو ہدایت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ کے نبی کی اطاعت کے بغیر گمراہی ہے، ہدایت ہے ہی نہیں. دیکھیں پھر میں اشارہ کر رہا ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے محترم بھائیوں، اس آیت کے اترنے کے بعد جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی 39 نمبر آیت سورہ حج کی، ساری مدنی زندگی آپ کی جہاد اور قتال کے میدانوں میں ظلم کے خاتمے کے لیے ہاتھ چلاتے ہوئے، مظلوموں کو ظلم سے چھڑانے کے لیے، اللہ کی زمین پر امن سلامتی کو قائم کرنے کے لیے، اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے ساری زندگی ہاتھ چلاتے، خطرات انگیج کرتے ہوئے گزری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج 2 ارب مسلمان امت ماشاءاللہ، 5 درجن حکومتیں محمد الرسول اللہ کی مدنی زندگی کی اتباع کرتے ہیں. ہاں؟ پھر اللہ کے ہاں ایمان والے بن گئے. رب کا قرآن غلط ہو جائے گا جو قسم اٹھا کے کہا. اللہ کہتے ہیں وما ہم بمؤمنین وما اولئک بالمؤمنین فلا وربک لا یؤمنون. یہ کن کو کہا جا رہا ہے؟ یہ یہودیوں کو نہیں کہا جا رہا، عیسائیوں کو نہیں کہا جا رہا، یہ ان کو کہا جا رہا جو کلمہ پڑھتے تھے، جو مومن مسلمان کہلاتے تھے. آمنا باللہ و بالرسول و اطعنا کا، آمنا باللہ و بالیوم الاخر کے دعوے دار تھے. اتباع نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور قرآن میں صاف لکھا ہے، 15 نمبر آیت ہے میرے بھائیو سورہ حجرات کی 15 نمبر آیت. اللہ نے کہا
انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان والے صرف اور صرف وہ لوگ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے، ثم لم یرتابوا، پھر کسی شک شبے کا شکار نہیں ہوئے، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اولئک ہم الصادقون، اللہ کہتے ہیں سچے صرف یہ ہیں جو اللہ پر رسول پر ایمان لا کر شک شبے سے پاک ہو کر اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں۔ ناراض نہیں ہونا، 2 ارب مسلمان امت، صدیوں سے روزے، صدیوں سے قیام، صدیوں سے تلاوتیں، صدیوں سے اذانیں، صدیوں سے مسجدیں، صدیوں سے سارا کچھ ہو رہا ہے، یہ 2 ارب مسلمان امت آج جہاد کرنے والے مال اور جان کے ساتھ کتنے؟ کوئی نہیں ملتے، نظر ہی نہیں آتے، نظر ہی نہیں آتے جہاد کرنے والے مسلمان امت میں۔ اور اللہ کہتے ہیں جو کرتے ہیں وہ سچے ہیں، جو نہیں کرتے وہ سچے ہیں، ان کا ایمان صحیح نہیں، سچے ہے ہی نہیں وہ ایمان میں۔ اللہ اکبر۔ دیکھ لیں میرے بھائیوں، فلسطین میں 2 ارب مسلمان امت نے تماشا دیکھا ہے، تماشا آج تک 1.5 سال میں کیا دیکھا ہے؟ تماشائی بن کے تماشا دیکھا، کوئی کردار ادا؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ جب پچھلے 7 اکتوبر کو حملہ ہوا تھا فلسطین پر، غزہ پر، تو کافر اور یہ مسلمان حکومتیں، ان کا کیا گمان تھا، کیا تصور تھا، کیا سوچ تھی ان کی سب کی سوچ یہ تھی کہ یہ زیادہ سے زیادہ 2-4 دن میں ان کا خاتمہ ہو جائے گا، زیادہ سے زیادہ لگا ہفتے کے دن ہفتے تک ان کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اور واقعتاً نظر بھی ایسا ہی آتا تھا، نظر بھی ایسا ہی آتا تھا، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کوئی دنیا کی طاقت حکومت ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھی، اور امریکہ کے ساتھ اسرائیل کے پیچھے امریکہ بھی، برطانیہ بھی، پورا یورپ بھی کھڑا تھا، لگتا ایسا ہی تھا کہ چند دنوں میں خاتمہ ہو جائے گا۔ 1.25 سال اللہ کی قسم انہوں نے قربانیوں پر قربانیاں پیش کی، قربانیاں دینے سے دریغ نہیں کیا، 70,000 لوگ شہید کروا لیے، اپنے مسجدیں اور گھر کھنڈر بنوا لیے، لیکن وہ یہودیوں کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ جب رب نے دیکھا نا کہ یہ تو سب کچھ قربان کر رہے ہیں، ہٹتے ہی نہیں ہیں، اللہ نے ان کی مدد آسمانوں سے نازل کر دی۔ 1.25 سال بعد وہ 1 ہفتے میں ان کو دنیا کے نقشے سے مٹانے کی مشن لے کر آنے والے 1.25 سال بعد اللہ کی قسم جنگ بندی کا کشکول اٹھا کر ان مجاہدین سے جنگ بندی کی بھیک مانگنے کے لیے چل پڑے۔ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں بھی ثبوت دیتا ہوں، جنگ بندی کی بھیک مانگنے کے لیے آئے یہودی۔ کیوں جنگ بندی کی بھیک مانگنے کے لیے آئے بلا؟ ہاں، اسرائیل کی تاریخ میں میرے بھائیوں اتنے یہودی قتل اللہ کی قسم کبھی نہیں ہوئے جتنے اس 1.25 سال کی جنگ میں یہودی قتل ہوئے۔ اسرائیل کی تاریخ میں اتنے قتل نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے پہلی مرتبہ اتنی ہلاکتیں اپنے سورماؤں کی دیکھی تھی، اس سے پہلے تاریخ میں انہوں نے اتنی ہلاکتیں نہیں دیکھی۔ اور یہودی مرنا پسند ہیں، ان کو مرنا گوارا، وہ جینے پر بڑے حریص ہیں۔ قرآن میں لکھا رب نے لَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ اور قرآن پڑھنے والے مسلمانوں، آپ ضرور بھی ضرور ان یہودیوں کو پاؤ گے، یہ زندگی پر ساری دنیا میں بسنے والے انسانوں میں سے سب سے زیادہ حریص ہیں۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور یہ مشرکوں سے بھی زیادہ حریص ہیں زندہ رہنے پر۔ ان کا تو آخرت پر ایمان ہے، یہودیوں کا مشرکوں کا تو آخرت پر ایمان ہی نہیں۔ جتنے وہ حریص ہیں زندہ رہنے پر، اس سے بھی زیادہ یہ حریص ہیں یہودی۔ یود احدہم لو یعمر 1000 سنۃ، اللہ کہتا ہر یہودی چاہتا ہے کہ اس کو 1000 سال عمر ملے، وہ نہیں مرنا چاہتا، 1000 سال جینا چاہتا ہے۔ جو 1000 سال جینا چاہتے ہوں بدبخت،
وہ لاشوں کو دیکھ کر اللہ کی قسم میدانوں میں ٹھہر نہیں سکتے، وہ نہیں ٹھہر سکتے۔ اس لیے وہ کشکول اٹھا کے جنگ بندی کی بھیک مانگنے کے لیے مجاہدین کے پاس، ان کمزوروں کے پاس آئے، اور پھر جنگ بندی کا معاہدہ لکھا گیا، اور مجاہدین کی اپنی پسند کی شرطوں پر لکھا گیا۔ کن کی شرطوں پر لکھا گیا؟ مجاہدین کی اپنی شرطوں پر لکھا گیا۔ ایک حوالہ دیتا ہوں صرف، میرے بھائیوں، رمضان سے 2 دن پہلے یا 3 دن پہلے اس جنگ بندی کے معاہدے کے تحت جنگی قیدیوں کا تبادلہ ہوا ہے۔ رمضان سے 2-3 دن پہلے اس جنگ بندی کے معاہدے کے تحت جنگی قیدیوں کا تبادلہ ہوا ہے، اور یہ تبادلہ ساری دنیا کو دکھایا، کیمرے نے ساری دنیا نے دیکھا ہے۔ مجاہدین 10 یہودی فوجیوں کو چھوڑ رہے ہیں۔ کتنے یہودیوں کو چھوڑ رہے ہیں؟ 10 کو، اور ان کے بدلے میں 400 فلسطینی چھڑا رہے ہیں۔ ساری دنیا دیکھ رہی ہے 10 کے بدلے میں کتنے چھڑائے جا رہے ہیں۔ اگر جنگی قیدیوں کا تبادلہ ہو تو 10 کے بدلے میں کتنے ہونے چاہیے تھے؟ 10 برابر کی قوتیں جو ہوتی ہیں وہ تو ایسا ہی کرتی ہیں نا کہ تم اتنے چھوڑو گے تو ہم بھی اتنے چھوڑیں گے۔ انہوں نے کہا ہم تمہارے 10 چھوڑیں گے، تم ہمارے 400 چھوڑو گے۔ انہوں نے کہا ہمیں منظور ہے۔ کس کی شرط پر، کن کی شرائط پر یہ معاہدہ ہوا تھا؟ جب ساری دنیا نے یہ دیکھا نا کہ 10 یہودیوں کے بدلے میں 400 چھوٹے، اللہ کی قسم ساری دنیا کے کفر نے لعنتیں بھیجی اسرائیل پر کہ تو نے ہمیں ذلیل کر دیا پوری دنیا میں، ہم تیرے ساتھ تھے، ہم تیرے مددگار تھے، تو نے 10 کے بدلے میں 400 چھوڑے مسلمان۔ یہ چل پڑا مذاکرات کے لیے لعنتوں کو سن کر، کہتا ہے دوبارہ مذاکرات کرو ہم سے، ہم جنگ بندی پر قائم ہیں، تبادلے ہوں گے، ان شروط پر چلیں گے، لیکن کیمرے کے سامنے نہیں ہوں گے، کیونکہ اس سے دنیا میں کھے بڑی اڑتی ہے، ہر بندے کو پتا چلتا ہے کیا ہو رہا ہے، یہ نہیں ہوگا کیمرے۔ انہوں نے کہا ہم نے کیمرے کے سامنے کرنا ہے، ہم نے چھپ کر نہیں کرنا، کیونکہ یہ چھپ کر معاہدے میں لکھا ہی نہیں، سرے عام کرنا ہے۔ یہاں ڈیڈ لاک پیدا ہوا، اور یہودیوں نے دوبارہ معاہدہ توڑ کے اسی رمضان کے اندر اللہ کی قسم دوبارہ معاہدہ توڑ کے فلسطین پر حملہ کر دیا، غزہ پر والوں پر حملہ کر دیا، اور آج وہ حملہ جاری ہے، آج حملہ جاری ہے۔ 1000 کے قریب مسلمان اس دوبارہ معاہدہ توڑ کر حملہ کرنے کے بعد شہید ہو چکے ہیں، وہ پھر بھی جھکنے کے لیے تیار۔ آخر انشاءاللہ انہیں یہودیوں نہیں جھکنا ہے۔ مسلمان موت سے محبت کرتے ہیں، پیدا کرنے والے کی قسم ہے مسلمانوں کے لیے موت خسارہ، گھاٹا، نقصان والی چیز ہے ہی نہیں۔ مرنا تو ہر ایک نے ہے، اور مرنے کا ایک وقت بھی مقرر ہے، اور وہ رب نے زمینوں آسمانوں کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے جب قلم کو بنایا تھا اس وقت کا لکھا ہوا ہے، اس میں کوئی تبدیلی کوئی نہیں ہوئی، نہ ہو سکتا ہے نہ کوئی کر سکتا ہے۔ مرنا ہر ایک نے ہے۔ اگر موت آ جائے شہادت کی اور یہودیوں کے ہاتھوں اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، تو میرے بھائیوں اس سے بڑا اعزاز اور کیا ہو سکتا ہے دنیا میں؟ اگر وہ نہ لڑتے تو پھر انہوں نے زندہ رہنا تھا؟ ہاں، ان کی زندگیاں اتنی تھی، یہ تو رب نے ان کو اعزاز دی ہے۔ مسلمان کا اعزاز ہے وہ شہادت کو اپنا نقصان نہیں سمجھتا۔ اللہ نے کہا حل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، اور کافرو تم ہمارے متعلق 2 اچھائیوں میں سے ایک کا انتظار کر رہے ہو، ایک شہادت ہے اور دوسری فتح ہے، ہمارے لیے دونوں ہی اچھائیاں ہیں، اس میں نقصان ہمارا ہی نہیں کسی میں۔ شہید ہو جائے تب بھی کامیاب، فتح مل جائے تب بھی کامیاب، نقصان ہے نہیں ہمارا اس میں۔ اور ان کے لیے نقصان ہی نقصان ہے، ان کو یقین ہے اس بات پر کہ آخرت میں ہمارے لیے جہنم ہے، رب کی لعنت ہے آخرت میں ہم پر جہنم ہے، اور دنیا کی زندگی بھی برباد کروائیں ان مجاہدوں کے ہاتھوں، آخرت میں جہنم میں جائیں تو ہمیں کتنے نفلوں کا فائدہ ہے؟ نہیں وہ ٹھہر سکتے مسلمانوں کے آگے۔ وقت آ رہا ہے، اللہ کے نبی کا یہ فرمان انشاءاللہ سچ ہو کے رہے گا۔ مسلمانوں کو نہیں یقین، اللہ کی قسم یہودیوں کو ہم سے 1000 گنا زیادہ یقین ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کے صداقت پر۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا او مسلمانوں ایک وقت آئے گا مسلمان یہودیوں کو قتل کریں گے، اور یہودی
درختوں کے پیچھے, پتھروں کے پیچھے, اوٹوں کے پیچھے چھپیں گے, اور ہر اوٹ, ہر پتھر, ہر درخت مسلمان کو کہے گا تعال یا مسلم ھذا یہودی خلفی فقتلہ, مسلمان ادھر آ, یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے, آگ پھڑکا, کھوپڑی اڑا اس خبیث کی. درخت بھی بولیں گے, پتھر بھی بولیں گے, اوٹیں بھی بولیں گی. صرف پیارے پیغمبر نے فرمایا ایک درخت نہیں بولے گا جس کو برگد کہتے ہیں. اور آج دنیا میں کسی سے پوچھ لو, اسرائیل پورے میں ہر جگہ پر برگد کے درخت کی کاشت ہو رہی ہے. وہ برگد کا درخت کاشت کر رہے ہیں اسرائیل میں. کیوں کر رہے ہیں؟ ان کو پتہ ہے محمد کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ ساری دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے, وہ لفظ غلط نہیں ہو سکتے. اللہ کی قسم اتنا یقین ہے یہودیوں کو. وہ سمجھتے ہیں ہمیں اگر کوئی مسلمان کے قتل سے پناہ دے سکتا ہے تو یہ برگد کا درخت ہے, جتنے کاشت کر سکتے ہو کرو, یہی بچائے گا, اور کوئی شے ہمیں پناہ نہیں دے گی, کوئی نہیں بچائے گی. کیا اتنا یقین جتنا یہودیوں کو ہے مسلمانوں کو بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر؟ میرے بھائیوں, ہم نے 5 درجن حکومتوں نے, 2 ارب کلمہ پڑھنے والوں نے اللہ کے حکموں کی پرواہ نہیں کی, اپنے مسلمان بھائیوں کے قتل عام پر تماشائی بن کے تماشا دیکھتے رہے. لیکن یاد رکھیں کل رب کی عدالت میں مجھے اور آپ سب کو جواب دینا پڑے گا. اس خاموشی پر, اس خاموشی پر جواب دینا پڑے گا, اس بے حسی کا جواب دینا پڑے گا. 5 درجن حکومتیں نہ ٹنڈی ہیں, نہ لولی ہیں, نہ اندھی ہیں, نہ اپاہج ہیں, ان کے پاس سب کچھ موجود ہے, لیکن اس کے باوجود یہ تماشائی بن کے تماشا دیکھ رہی ہیں. جواب دینا پڑے گا. یہ کس لیے دی تھی طاقتیں رب نے؟ اپنوں کی ٹانگیں چیرنے کے لیے, اپنوں کی چادر 4 دیواری پامال کرنے کے لیے, جو احتجاج کرنے کے لیے ان یہودیوں کے خلاف پاکستان میں اٹھے اس پر ڈنڈے برسانے کے لیے, اس پر جھوٹے مقدمے کر کے اس کو جیلوں میں دھونسنے کے لیے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری مدنی زندگی جہادوں کے تال میں گزرتی ہے, سارے رمضان جہادوں کے تال میں گزرتے ہیں, تو یہ ہے عبادت. یہ کیا ہے؟ عبادت. اور ہم تماشا ہی دیکھ رہے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ رسم ادا کر رہے ہیں, عبادت کوئی نہیں ہو رہی. عبادت کا مطلب یہ نہیں ہوتا میٹھی میٹھی ہپ اور کوڑی کوڑی تو, جو پسند آئے وہ کر لو, جو نہ پسند آئے اس کو گڈیلا لگا دو. صحابہ نے, رسول اللہ نے عبادت کی, پیدا کرنے والے کی قسم ہے اللہ نے ان کو دنیا کی پستیوں سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا. روم اور ایران, کیسر و کسرا, اس وقت کے امریکہ جیسی سپر پاوریں پیدا کرنے والے کی قسم ہے ان نہتے مہاجروں, بے کسوں, بے بسوں کو اپنی زندگیوں کا خراج دینے پر مجبور ہو گئے. دیا کہ نہیں؟ ہاں, انہوں نے عبادت کی تھی, ہم رسمیں مناتے ہیں, وہ عبادت کرتے تھے. اور جو عبادت کرتا تھا اللہ نے کفر سے بھی آزادی دی اور جہنم سے بھی آزادی کے سرٹیفکیٹ دیے کہ نہیں؟ کہا رب نے قرآن میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ واعد لہم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. ان کو ملتی ہیں جہنم سے آزادیاں جو عبادت کرتے ہیں, ان کو نہیں ملتی جو لولی لنگڑی عبادتیں کر کے سمجھتے ہیں ہم نے جناب رب کی عبادت کا حق ادا کر دیا ہے. تو میرے بھائیوں آئیے, میں منت کرتا ہوں آپ لوگوں کی, منت میں نے تھوڑا سا رونا رو لیا امت کا, آپ لوگوں کی بات کرنے لگا ہوں جو میرے سامنے بیٹھے ہیں. منت کرتا ہوں, میں منوا نہیں سکتا, میرے پاس منوانے کا اختیار اور اتھارٹی نہیں ہے. منت کر سکتا ہوں یا میں اللہ سے دعا مانگ سکتا ہوں, یا اللہ میرے ان بھائیوں بزرگوں کے دل نرم کر دے, یا اللہ سب کے سینے کھول دے, یا اللہ ہمارے دل تیری انگلیوں کے درمیان ہے, یا اللہ تو ہمارے سب کے دلوں کو اپنی اور اپنے نبی کی اطاعت کی طرف پھیر دے.
آپ دیانتداری سے بتائیں، کیا روزے اور رمضان کی عبادتوں کے مقاصد کو پانے میں 77 سالوں میں آج تک ہم سے کوئی کوتاہی ہوئی کہ نہیں؟ ہاں، آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کوتاہی ہوئی کہ نہیں آپ لوگوں سے؟ ہاں، نہیں ہوئی؟ ہاں یار بتا دو، کچھ تو بتا دو۔ ہاں، ہوئی ہے؟ معمولی سی کوتاہی ہوئی ہے نا، یا بہت زیادہ ہوئی ہے؟ بہت زیادہ ہوئی۔ جو بندہ اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے نا، یہ پکی اور سچی توبہ کا حصہ ہے، غلطی کا اعتراف کرنا۔ بندہ اعتراف نہ کرے تو اللہ توبہ بھی قبول نہیں کرتا۔ اللہ کی قسم نہیں توبہ قبول ہوتی، وہ اعتراف ہی نہیں کیا، اس نے مانا ہی نہیں کہ میں نے غلطی کی ہے۔ میں آپ سے زبردستی منوا رہا ہوں کہ کہہ دو ہو گئی کوتاہی، آپ کہتے ہیں چلو مولوی صاحب آپ کہتے ہیں تو ہم کہہ دیتے کوتاہی، ورنہ ہوئی کوئی نہیں ہے ہم سے۔ ہم تو آبے سب سے نہائے ہوئے بڑے پاک صاف ہیں، ہم سے کہاں کوتاہیاں ہوتی ہیں؟ وہ تو صحابہ سے ہوتی تھی کوتاہیاں، ہم سے کوتاہیاں ہو کر؟ اللہ اکبر، کوتاہیاں ہوئی، مانتے ہیں کہ نہیں؟ میرے کہنے پر مانتے ہیں یا حقیقت میں مانتے ہیں؟ حقیقت میں مانتے ہیں۔ اچھا پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چگلی کرنا، گالی گلوچ دینا، بہتان الزام لگانا، اور یہ سودی کاروبار کرنا، یہ ملاوٹ کرنا، یہ کم تولنا، یہ دھوکہ دینا، یہ چوری کرنا، یہ لوگوں کی چادر چار دیواری پامال کرنا، یہ ساری برائیاں یہ مرتے دم تک ایسے ہی چلتی رہنی چاہیے یا ختم ہونی چاہیے ہماری زندگیوں سے؟ ہاں، ختم ہونی چاہیے نا؟ بس میری یہ منت ہے، ختم کر دیں۔ زندگی کا پتہ نہیں ہے ملک الموت نے کب میرے پاس اور آپ کے پاس آ جانا ہے، یہ پھوک کب ہمارے اندر سے نکل جانی ہے۔ پھوک نکل گئی تو میں اور آپ شے کے ہیں، پھر کسی نے ہمیں اپنے گھر میں رکھنا ہے؟ اللہ کی قسم ہمارے بچوں نے نہیں رکھنا ہمیں اپنے گھر میں، انہوں نے اٹھا کر قبر میں ڈال کے منو مٹی ڈال کے سب نے واپس آ جانا ہے۔ ہم چیز کیا ہیں؟ کوتاہی ہوئی ہے، انسان سے ہوتی ہے کوتاہی، انسان غلطی کا پتلا ہے۔ جب غلطی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے تو مان کر اس کو چھوڑنے کا عزم کرنا چاہیے۔ یہ رمضان جا رہا ہے، بڑے رمضان ضائع ہو گئے ہماری زندگیوں کے، یہ رمضان بھی جا رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں یہ رمضان ہمارا ضائع نہ ہو۔ اس رمضان میں واقعتاً رب ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہمیں جہنم سے آزادی کا سرٹیفکیٹ دے دے۔ تو میرے بھائیوں ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ ان برائیوں سے ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو بچانے اور پرہیز کرنے کا وعدہ ہو گیا اللہ سے، پوری سر توڑ کوشش کریں گے، اور جن کاموں کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو ادا کرنے میں بھی ہم سے کوئی کوتاہی ہوئی کہ نہیں؟ ہاں، بہت ہوئی ہے، بہت ہوئی ہے۔ میں اشارہ کر دیتا ہوں، 5 وقت کی با جماعت نماز میں ہم سب سے بہت کوتاہیاں ہوئی ہیں اور مسلسل ہو رہی ہیں۔ اللہ مسلمانوں کا صرف رمضان میں رب نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے رب ہے۔ ناراض نہیں ہونا، میں آپ کی نہیں بات کر رہا، مسلمان امت کا رونا رو رہا ہوں۔ میں نے یہ کہا مسلمان امت اللہ کی قسم اللہ کو رب دل سے مانتی نہیں ہے۔ ان کا رب کون ہے؟ ان کا اپنا نفس، خواہشات۔ رب کا حکم ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے سے نکال دیتے ہیں، جو خواہش ہوتی ہے اس پر مرتے دم تک آخری حد تک اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہے ایسا کہ نہیں؟ ارائیتا من اتخذ الہہ ہواہ، اللہ کہتے ہیں آپ کو بڑے دنیا میں لوگ نظر آئیں گے جنہوں نے اپنا معبود اپنی خواہشات کو بنایا ہوا ہے۔ جو خواہشات کے بندے ہیں، رب کے بندے۔ آج جو شیطان جکڑا ہوا تھا، جنہوں نے روزے نہیں رکھے، نمازیں نہیں پڑھی، شیطان نے تو ان کو نہیں روکا۔ کس نے روکا ہے؟ خواہشات نے۔ انہوں نے اپنی خواہشات کو رب مانا ہے، اس کی عبادت کی ہے، رب کی نہیں کی۔ اور جو رمضان کے بعد چھوڑ دیں گے سارا کچھ، نمازیں بھی چھوڑ دیں گے، اور جو تھوڑے بہت برائیوں سے بچے تھے ان برائیوں سے بھی بچنے سے، پرہیز کرنے سے دور ہٹ جائیں گے، تو انہوں نے بھی کیا کیا؟ اپنے اللہ کو رب مانا یا خواہش کو رب مانا ہے؟ تو میری گزارش ہے عزم کریں اللہ سے، شاید یہی رات ہمارے لیے جہنم سے آزادی کی رات رب بنا دے۔
عزم کریں، پختہ وعدہ کریں اللہ سے کہ کچھ ہو جائے، با جماعت نماز انشاءاللہ زندگی میں کبھی نہیں چھوڑنی جب تک ہوش و حواس اور عقل کام کر رہی ہے، اور اپنے مال اور جان کے ساتھ اللہ کی راہ میں انشاءاللہ جہاد بھی کرنا ہے، اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹنا، جتنا ہمارے بس میں ہے، اختیار میں ہے، جو ہم کر سکتے ہیں ہم اس کے مکلف ہیں، اتنا ہم کریں گے، باقی اگلا کام ہمارا رب کر دے گا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔